دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے. خدا نخواستہ میری بات کو کوئی غلط مطلب میں نہ لے جائے. ہم نے اپنے ہندوستان کے بعض علاقوں میں دیکھا ہے کہ لوگ نماز کے بعد سجدہ شکر سے پہلے اپنے کان کو پکڑتے ہیں، چہرے پہ ہاتھ مارتے ہیں. در واقع وہ اپنے خیالوں میں ایک طریقے کا استغفار کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے وہ بہت محترم ہو، لیکن مطلوب خدا یہ نہیں ہے. مطلوب خدا کان کا پکڑنا یا چہرے پہ ہاتھ مارنا نہیں ہے. دل میں یہ ارادے جدی ہونا، یہ یقینی ارادہ ہونا کہ ہم اس غلطی کو دوبارہ نہیں کریں گے، یہ استغفار ہے. کان پکڑ لینا استغفار نہیں ہے. تماچے لگا لینا یہ استغفار نہیں ہے. اپنے ارادے پر خدا کے ارادے کا حاکم کرنا یہ استغفار ہے. کہ آپ ارادہ کریں کہ ہم واقعا اللہ کی بارگاہ میں عہد کرتے ہیں یہ غلطی آئندہ نہیں کریں گے. توبہ نصوح آپ نے سنا ہوگا. توبہ نصوح کہتے ہی ہے کہ جس غلطی کے اوپر آپ نادم ہوئے ہیں، آپ کا یہ عہد ہو کہ زندگی میں دوبارہ اس کی تکرار نہیں کریں گے. ورنہ اس سے اگر یہ صورتحال نہ ہو تو وہ لفظی توبہ ہے، قلبی توبہ نہیں ہے. جب توبہ دل سے ہوتا ہے تو اسے توبہ نصوح کہتے ہیں، جس میں یہ ارادہ شامل ہو کہ دوبارہ اس کی ہم تکرار نہیں کریں گے. اس لیے آپ دیکھیے استغفار سب سے زیادہ کثرت سے رمضان میں استغفار ہے. شب قدر میں بھی آپ دیکھیے تسبیح کی شکل میں استغفار ہے. جہاں ایک دو تسبیح اور بھی مولا علی سے متعلق ہے، دشمن قاتل مولا علی کے حوالے سے جہاں تک اللہم لعن کر کے، اس کے علاوہ تسبیح استغفار کی ہے. اللہم لعن کی بھی تسبیح ہر تینوں شب میں نہیں ہے، مگر استغفار کی تینوں شب میں ہے. استغفار کثرت سے کرے، صبح و شام کوئی وقت نہیں استغفار کا. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ یہ جملہ ہے. مگر ایک دوسری بات، ایک وہ پہلو تھا جو میں کہہ رہا تھا استغفار کا کہ دل سے ہو. دوسرا طریقہ بھی خدا سکھاتا ہے استغفار کا. وہ کہتا ہے کہ جب تم زبان پہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہو تو اس جملہ لفظی لقلقہ نہ ہو، زبانی لقلقہ نہ ہو، بلکہ اپنے پروردگار کی طرف واپس لوٹو. وتوب الیہ، بعض جگہ توب الی اللہ. یہ توب الی اللہ کا مطلب ہے رجعوا الی اللہ. یہاں توبو کا مطلب توبہ کرنا نہیں ہے. البتہ توبہ کے معنی بھی واپسی کے ہیں، توبہ کے لفظی معنی بھی واپسی کے ہیں. یعنی جب انسان گناہوں سے خدا سے دور ہو جاتا ہے تو توبہ کے ذریعے وہ اللہ کی طرف واپس لوٹتا ہے. اس لیے کہتے ہیں وتوبوا الی اللہ. آپ دیکھیے یہی آیت جو ابھی دو تین سلسلے وار ہم آیت آپ کے ساتھ پڑھیں گے. اللہ کیا کہتا ہے یہاں پہ؟ والذین اذا فعلوا فاحشہ، جب کوئی غلط کام کرے، او ظلموا انفسہم، یا اپنے اوپر ظلم کرے. اپنے اوپر ظلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنے اوپر ظلم کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسا عمل انجام دینا جو خدا کو پسند نہ ہو. مثلا اگر ہمارا بڑا کھڑا ہوا ہے اس کے سامنے ہم بیٹھے رہ جائیں، یہ خود ایک ظلم ہے. ماں باپ بیٹھے ہوں ان کے سامنے پیر پھیلا کے ہم لیٹ جائیں، یہ ظلم ہے جسے ہم شاید سوچتے بھی نہیں ہیں کہ غلط بات ہے. لیکن تعلیمات اسلام میں یہ ادب کے خلاف ہے، یہ ظلم کے زمرے میں جاتا ہے. کیونکہ ظلم کے مراتب و مراحل و مدارج ہے، ظلم کے مرتبے، یہ ظلم کی قسم ہے. جہاں بڑے کا احترام نہ کریں، اپنے بزرگوں کی عزت نہ کریں، باپ کے ساتھ چل رہے ہیں اور ہم اپنے قدم کو آگے بڑھاتے باپ ہمارے پیچھے رہ جائے، یہ ظلم ہے. استاد کے ساتھ چل رہے ہیں، استاد پیچھے رہ جائے اور ہم آگے نکل جائے. مگر یہ کہ آپ اجازت لے کر یا سوری کہہ کے یا کوئی مشکل کہہ کے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، مگر اس کے علاوہ دوسرے راستوں میں اگر کیا جائے تو یہ بھی طرح کا ظلم ہے. تو بہت سے ظلم ہم اپنے اوپر کرتے ہیں جسے ہم ظلم نہیں سمجھتے. تو او ظلموا انفسہم، یا انہوں نے اپنے ظلم کے ذریعے سے اللہ سے خود کو دور کر لیا ہے. تو نسخہ خدا دیتا ہے ذکر اللہ، وہ خدا کو یاد کریں. اگر ایسا ہوا ہے نا امید نہ ہو. دنیا اور خدا میں یہی فرق ہے کہ دنیا کے دروں پہ جائیں گے تو نا امیدی پہلے ہوتی ہے، امید بہت کم ہوتی ہے. خدا کا در وہ ہے جہاں صرف امید ہوتی ہے، نا امیدی کفر ہے.
لہٰذا ایسی جگہ پہ جاؤ جہاں تمہاری عزت بھی محفوظ رہے اور تمہاری مراد بھی حاصل ہو جائے. ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرے. فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کو یاد کر کے استغفار کریں گے. یا اللہ معاف کر دے، یہ کافی نہیں. یاد ہوگا کسی تقریر میں میں نے بات کہی تھی کہ جو لوگ حج پر جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، زیارت پہ جاتے ہیں، واٹس ایپ میسج بھیجتے ہیں مجھے معاف کر دو. اسلامی تربیت میں یہ چوچلے بازی ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ صرف اور صرف اپنی تسلی کا ذریعہ ہے. کسی سے غلطی کا اگر ازالہ کرنا ہے، معافی مانگنی ہے، تو طریقہ یہ نہیں ہوتا ہے. طریقہ ہے کہ آپ فون سے بات کریں، اسے کہیں میں نے آپ کے حق میں جو بھی غلطی کی ہو، ہمیں یقین ہے کہ آپ بزرگواری کریں گے، میں معاف کر دیں. آپ کہیں، یہ فارمیلٹی کی طرف نہ جائیں. آپ سب کچھ ہے واٹس ایپ پہ، گروپ پہ، ہر جگہ بھیج دیتے ہیں، چاہے متعلق ہو چاہے متعلق نہ ہو. اس لیے میں کہہ رہا چوچلے بازی ہے. کوئی کسی سے غلطی کا اس طرح سے استغفار نہیں کرتا، اس طرح معافی نہیں مانگتا. معافی جس کے حق میں غلطی ہوئی اسے آپ کہیں، اس کے دل میں جگہ بنائیں. آپ کا اتنا کہنا اللہ اس کے دل میں وہ اثر ڈال دے گا کہ وہ آپ کو معاف کر دے. آپ کہیں تو پہلے. آپ میسج کریں گے، ممکن ہے دیکھے، ممکن ہے دیکھے بھی نہیں، اس میں سے کیا فائدہ. تو اللہ کہتا ہے استغفار کرو مگر گناہ کو یاد کر کے. میں کیوں استغفار کروں؟ ہوائی استغفار ہے کیا؟ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم سے گناہ، خدا سب سے واقف ہے. وہ چاہتا ہے کہ تمہاری زبان میں بھی یہ متانت اور امانت دیکھے کہ تم سے جو خطا ہوئی ہے اس کا تمہیں خود اعتراف بھی ہے یا نہیں. وہ واقف ہے، جانتا ہے وہ، لہذا اعتراف کو آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہے. اس لیے کہتا ہے فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرو. ومن یغفر الذنوب الا اللہ، کون ہے جو خدا کے سوا آپ کے گناہوں کو معاف کر سکے؟ بہت سے لوگ معاف کرتے ہیں، لیکن دوسروں کی معافی اور خدا کی معافی میں فرق یہ ہے کہ دوسرے معاف کرنے پہ بھی کبھی کبھی حالات کا شکار ہو کے ہماری آبرو ریزی کر دیتے ہیں، لیکن خدا ہمیشہ ہماری آبرو پہ پردہ ڈالتا ہے اور حفاظت کرتا ہے. اللہ کبھی ہمیں بے آبرو نہیں کرتا ہے. یہ دیکھیے قرآن کی آیت ہے کہ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور رحیم. کیوں اللہ کی طرف واپس نہیں آتے؟ واپس نہیں آتے مطلب کیا ہے؟ یعنی یہی استغفار کے لیے ارادہ جدی. ویستغفرونہ، اور استغفار نہیں کرتے. واللہ غفور رحیم، اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. تو اس سے دیکھیے آپ قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں گے تو لفظ استغفار کے متعلق 17 آیتیں آئی ہیں. 17 آیتیں استغفار کے لفظ کے ساتھ آئی ہیں، جو بہت قیمتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی نگاہ میں استغفار بہت اہمیت کا حامل ہے. تو خود ماہ مبارکہ رمضان جو گناہوں کے جل جانے کا، گناہوں کے مٹ جانے کا وسیلہ ہے، اس مہینے میں اللہ نے نور علی نور کی شکل میں استغفار رکھا ہے، تاکہ آپ استغفار کے ذریعے سے کچھ ابہامات جو ہوتے وہ بھی ختم ہو جائیں، یا کچھ خطائیں جو نہ چاہتے ہوئے سرزد ہوتی جس کے شاید آپ توجہ بھی نہ دے رہے ہو، وہ بھی استغفار کی برکت سے تمام ہو جائے. استغفار عبد اور معبود کے درمیان رابطے کے قوی کرنے کا بہترین وسیلہ ہے. اس لیے دیکھیے استغفار کے فائدے ہیں، کئی فائدے بیان کیے گئے ہیں، جس میں سے کچھ آج اور کچھ انشاءاللہ بعد کی گفتگو میں رکھوں گا. پہلا فائدہ استغفار کیا ہے؟ دعا کی قبولیت. انسان جب استغفار کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، چونکہ طریقہ روش جو خدا نے سکھایا ہے اسے آپ اپنا رہے ہیں. گناہوں کی معافی کا وسیلہ ہے. تو گناہ نہیں، استغفار گناہ کے معاف ہونے کا وسیلہ ہے. اس لیے انسان استغفار جب کرتا ہے تو گناہ معاف ہوتے ہیں. جس طرح محمد علیہ السلام کا یہ ذکر، یہ صلوات ہمارے گناہوں کے معاف ہونے کا ذریعہ ہے. استغفار بھی اللہ کی بارگاہ میں گناہوں کے معاف ہونے کا ذریعہ ہے. آپ دیکھیے اس کے علاوہ جو ہے قدرت و طاقت میں اضافہ ہونا. تیسرا فائدہ جو بتایا گیا ہے استغفار کا، اللہ آپ کو قدرت عطا کرتا ہے، طاقت عطا کرتا ہے، آپ کو ایسا بناتا ہے کہ معاشرے سماج میں کسی سے کمزور نہ ہو سکے. دیکھیے قرآن کی آیت ہے وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفَرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. اے میری قوم، پیغمبر فرماتے ہیں، ایک نبی اپنے پیغمبر سے مخاطب کر کے فرما رہا ہے
اے میری قوم اپنے پروردگار سے استغفار کرو، اس کی طرف واپس لوٹو۔ اس کے آگے کا جملہ ہے وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اللہ آپ کی قوتوں میں مسلسل اضافہ کرے گا، آپ کی طاقتوں میں مسلسل اضافہ کرے گا۔ یہ کہتے ہیں استغفار کا چوتھا فائدہ کیا ہے؟ کہتے ہیں استغفار کا فائدہ دولت کا پانا ہے، دولت کا حصول ہے۔ انسان دولت کے پانے کے لیے کیا سے کیا نہیں کرتا، جائز اور ناجائز کے فرق کو ختم کر دیتا ہے۔ دولت آنی چاہیے کیسے بھی آئے، لیکن استغفار ایک نسخہ ہے جو قرآن دیتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دولت میں فائدہ ہو، رزق میں فائدہ ہو، دولت ملے، تو اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو۔ قرآن کہتا ہے استغفروا ربکم، اپنے پروردگار کے بارگاہ میں استغفار کرو۔ آگے کا جملہ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تمہاری مدد کرے گا مال کے ذریعے سے۔ تو اللہ کہتے ہیں استغفار کرو، دولت لو۔ اب اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ ایک تو گناہ معاف کرائے، یہ بینیفٹ، دولت بھی مل گئی، تو ہم تو پلس میں جا رہے ہیں۔ اور پلس میں اگر جاتے ہو تو کون انسان ایسا ہے کہ اگر پلس میں کوئی فائدہ ہو رہا ہو، بینیفٹ ہو رہا ہو تو اس طرح کرتے ہیں۔ اولاد کا پانا، آپ اولاد چاہتے ہیں، استغفار کریں۔ استغفار کی برکت سے انسان کی گود آباد ہو جاتی ہے۔ اسی آیت میں وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تمہیں مال اور اولاد کے ذریعے مدد دے گا، مدد کرے گا، یعنی تمہاری اولاد میں اضافہ کرے گا۔ اگر اولاد نہیں تو اولاد دے گا۔ استغفار کرو، خدا بھروسہ کرو، انشاءاللہ یہ فائدے ملیں گے۔ رفاع اور سکون ملتی ہے، سکون ملتا ہے، رفاع اور سکون ملتا ہے۔ اگر انسان استغفار کرتا ہے تو اس کی برکت سے زندگی میں رفاع اور سکون کے اسباب فراہم ہوتے ہیں۔ وَإِذِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اگر استغفار کرتے ہو اس طرح سے کہ خدا کی طرف واپس لوٹ رہے ہو، یعنی دوبارہ گناہ کی طرف نہیں جاؤ گے، تو خدا کہتا ہے کہ تمہاری زندگی کو خوبصورت، اچھا اور رزق سے بھر دے گا، سکون کی زندگی عطا کرے گا۔ یمتعکم متاعا حسنا، یہ نہیں بتایا کہ پیسے کی شکل میں، کس کی شکل میں، متاع حسن کی شکل میں، جس میں سکون ملے۔ اب وہ سکون جس بھی چیز کا آپ طلب کر رہے ہیں خدا بہتر جانتا ہے، اسی اعتبار سے اسباب فراہم کرے گا۔ آخری جملہ اس حوالے سے آج کہنا چاہتا ہوں کہ جو ساتواں فائدہ ہے محبوب خدا ہونا۔ کسے پسند نہیں کہ خدا کا محبوب بن جائے؟ محب تو ہم سب ہوتے ہیں، چاہتے ہیں کہ محب ہو۔ اللہ سے محبت آپ کرتے ہیں تو محب کہلاتے ہیں، اللہ محبوب ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اللہ آپ سے محبت کرنے لگے تو آپ محبوب خدا ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ محبوب خدا ہو، یعنی آپ سے خدا محبت کرے، استغفار کرے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ کون ہے ہم میں سے جو نہیں چاہتا کہ محبوب خدا ہو؟ قرآن کیا ہے کہ واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، بار بار توبوا الیہ ہے، استغفار کرو پھر اس کی طرف واپس پلٹو۔ صرف زبانی لغلقہ نہ ہو، کان پکڑنا یا تماچا لگانا نہ ہو، دل سے کرو، اس کی طرف واپس پلٹو۔ ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا پروردگار رحم کرنے والا اور محبت کرنے والا ہے۔ ودود یعنی جو بہت محبت کرے، مبالغے کی شکل میں ہے، یہ بہت زیادہ محبت کرنے والا، یعنی اللہ محب ہو جائے گا اور آپ محبوب ہو جائیں گے۔ کون ہے میں سے جو نہیں چاہتا کہ اللہ کا محبوب بنے؟ دعا کرتے ہیں یہ کہ خداوند عالم ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے محبوب بن سکیں۔ خدا ہمارے گناہوں کو بخش دے، خدا ہماری مشکلات کو برطرف فرما، خدا ہماری محبتوں میں قوت عطا فرما، خدا ہمارے فاصلوں کو مٹا دے، ہماری قربتوں میں اضافہ فرما، خدا ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھ، جو دنیا سے گزر گئے جن رحمت و مغفرت میں جگہ فرما۔ خدا ہمارے وطن عزیز ہندوستان میں امن و امان قائم کر، خدا پرچم جمہوریہ اسلامی ایران کو سربلندی عطا فرما۔ خدا جو جس بیماری سے دوچار میں شفا کامل حاصل عطا فرما۔ خدا جو لوگ التماس دعا کے طلبگار ہیں، دعاؤں کے لیے جن لوگوں نے کہا ہے، خدا ان کی حاجتوں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ خدایا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے تمام مراجع کرام کی حفاظت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔